وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أعوذ بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یومئذ تحدث اخبارها. قیامت والے دن زمین گواہی دے گی جس حصے پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا ہوگا اس کے نبی کا ذکر کیا ہوگا. اور اسی لیے مسجد میں بھی آ کر بندہ مختلف جگہ پر نوافل ادا کرے، بلکہ بزرگوں کا عمل تھا کہ جب بھی کسی سفر پر جاتے رستے میں جو بھی مسجد آتی وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے تاکہ گواہ بڑھ جائے. تو بہرحال ہر ایک عاشق کی اپنی ادا ہوتی ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں وہ اپنے انداز میں ایک عشق و مستی کا اظہار کرتا ہے. تو شاعر کہتا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. مل کے کہہ دو یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں. پھر ایک بار یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نات خواہ. یہ قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ کی نعت ہے. یہ نعت خواہ اصل یہ نعت خواہ ہے. اور نعت خواہ اصل میں یہ کیا ہے؟ رب کا کلام ہے اور خود اللہ ہی مصطفیٰ کی نعت بیان کرتا ہے. شاعر نے ایک بڑے عشق و مستی میں ڈوب کر کہا نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نات خواہ عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں. مل کے بولو یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں. گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھل نٹھار نو گودی چلے
حلیمہ سعدیہ ہو یا حضرت اماں آمینہ ہو، مصطفیٰ کریم جس عورت کے ساتھ مس ہو گئے اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ہاتھ کا مس کیا ہوا رومال ہم صاف پانی سے نہیں کرتے تھے، آزمائش کرتے تھے آگ کی۔ آگ کیا کرتی ہے؟ آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا، اس کے عشق و مستی کی آزمائش ہوتی ہے۔ کیسے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگے گئے آگ کے اندر ڈال دیتے تھے، اور آگ کو بھی پتا ہے کہ یہ کپڑا کوئی عام نہیں ہے، اس کے ساتھ مصطفیٰ نے ہاتھ صاف کیے ہیں، اس کو اپنی برکتیں دی ہیں، لہذا اس کو جلا کر بے ادبی نہیں کرنی۔ تو ہر چیز میرے مصطفیٰ کا ادب کرتی ہے۔ تو جب ایک آگ نبی پاک کے ساتھ مس کیے ہوئے کپڑے کو نہیں جلاتی، تو جس کی گود میں مصطفیٰ کھیلتے رہے، جس کے مبارک دودھ کو نوش کرتے رہے، اس ماں کی کیا کہنے۔ تو کہتے ہیں آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ 27 رجب معراج، اور اللہ نے معراج کا ذکر بھی 15ویں پارے کے سٹارٹ میں کیا۔ تو شاعر کہتا ہے معراج میں مسجد اقصیٰ کے اندر میرے مصطفیٰ امام الانبیاء تھے۔ کیا تھے؟ امام الانبیاء، نبیوں کے امام۔ اور وہ منظر کیسا تھا؟ امامت کی تھی، 2 رکعت پڑھائی، جبریل نے اذان کہی اور نبی پاک کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کیا، سارے نبی پیچھے، اور کیسا منظر بنا۔ نماز کے بعد پھر خطبے دیے گئے، سارے نبیوں نے اپنے اپنے خطبے کہے، اینڈ پہ میرے آقا نے خطبہ کہا۔ اور کمال کی بات یہ ہے سارے نبیوں کے سامنے اللہ کی تعریف کی، اور اللہ نے جو فضل نعمتیں مصطفیٰ پر کی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ اپنی امت کا بھی چرچا کیا۔ وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے، وہاں سب نبیوں کے سامنے تعریف کی، میری امت بڑی لاجواب ہے۔ پھر واقعی وہ امتی بڑے لاجواب ہیں جن کو ذکر مصطفیٰ کی سعادت مل جاتی ہے، جن کی زبانیں گونج پڑتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے اب سعادت وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، رب الجلال ہمارا مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ 15 رجب جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ کہاں دفن کیا گیا؟ جنت البقیع، جہاں 10,000 صحابہ کرام کے مزار موجود ہیں۔ کتنے؟ 10,000۔ جس بندے کو بخشش چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ مصطفیٰ والوں کے ساتھ ہو جائے۔
ان کا قرب حاصل کرے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو خود قرآن کے عالم بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، با اخلاق بھی ہیں، اور رات اور دن کے ہر لمحے میں اپنے رب کو یاد کرنے والے بھی ہیں. اور اس سے بڑی بات، سر سے لے کر پاؤں تک خون مصطفیٰ ہے. خون مصطفیٰ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر حدیث لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس بندے نے فاطمہ سے بغض رکھا گویا کہ اس بندے نے مجھ سے بغض رکھا. اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے بغض رکھنے والے نہیں بلکہ ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی شان و عظمت کے قائل. دنیا میں بڑے ملیں گے، صرف خالی دعوے، زبان کے دعوے، حلق تک دعوے، عمل کچھ بھی نہیں. اصل پتہ جب تب چلتا ہے کہ جب بندہ قول سے بھی سچا ہو، اپنے عمل سے بھی سچا ہو. تب انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے. اور اللہ کا شکر ہے سنی جتنے بھی ہیں سارے پکے انسان ہیں، قول کے بھی سچے ہیں، اپنے عمل کے بھی سچے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہیں امام حسین، اور امام حسین کے لخت جگر ہیں امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیں جن کے نواسوں کے اندر امام جعفر صادق ہے، اور جن کی نانی جان سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اگر حضور کی پیاری شہزادی کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا یا کسی بیٹے کے بیٹے کا یا ان کے آگے بیٹے کا، ان کی نسل میں سے جس کا بھی ذکر کیا جائے اچھے طریقے سے، وہ بیٹا بھی خوش ہو جائے گا، ان کی نانی بھی خوش ہو جائے گی. اور ظاہری بات ہے جب نانی خوش ہو گئی تو مصطفیٰ خود ہی خوش ہو گیا، کیونکہ نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا، اور جس نے سیدہ کو خوش کر دیا گویا کہ میرے مصطفیٰ کو خوش کر دیا. اور یہ بات حقیقت ہے، جس کی اولاد ہے نا، صاحب اولاد ہے، وہ یہ بات جانتا ہے، محسوس کرے گا کہ اگر اس کی اولاد کی تعریف کی جائے چاہے سامنے چاہے پشت پیچھے، تو باپ یا ماں اپنی اولاد کی تعریف پر خوش ہوتی ہے. تو جن کی اولاد کا ذکر کیا جائے کیا وہ ماں باپ اور نانا خوش نہیں ہوتے؟ یقیناً سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی رضا ہے اور میرے مصطفیٰ کی بھی رضا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین تھے. آپ کے 3 شاگرد بڑے مشہور ہیں. ان میں سے ایک شاگرد کا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے شاگرد ہیں حضرت امام مالک، جنہوں نے اپنی ساری زندگی مدینے میں گزاری، ساری زندگی. حدیث کے بہت بڑے امام امام مالک، پورا مسلک زندگی کا ان کی زندگی پر. امام مالک سلسلہ مالکیہ کے امام. اور پھر تیسرے شاگرد ہیں میرے اور آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کمال ہے استاد کا کمال پتہ چلتا ہے اس کے شاگرد سے. یار جس کا شاگرد امام اعظم جیسا ہے اس امام جعفر صادق کے کیا کہتے ہیں. استاد بھی لاجواب ہے، شاگرد بھی بے مثل و بے مثال ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک دن استاد صاحب نے پوچھا اپنے شاگرد امام اعظم سے، کہا نعمان بن ثابت بتاؤ دانشور کس کو کہتے ہیں؟
دانشور عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو امام اعظم کہنے لگے جی عقل مند وہ ہوتا ہے جو اچھائی اور برائی کے اندر فرق کر سکے، جس کی عقل کام کرے یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، وہ عقل مند انسان ہے، دانشور ہے وہ۔ امام جعفر صادق مرزاری بات ہے، استاد ہے، علم کے استاد ہے، استاد صاحب فرمانے لگے اور یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کون سا چارہ اچھا ہے کون سا چارہ نہیں کھانا، تو اچھائی برائی میں تمیز تو جانور بھی کر لیتا ہے، تو پھر آپ کے قول کے مطابق کیا جانور بھی دانشور ہے؟ تو پھر شاگرد نے یہ نہیں کہا حضرت صاحب میرے فرمانے کا یہ مطلب تھا یوں تھا یہ تھا، نہ، بلکہ فرمایا عرض کیا استاد محترم پھر آپ تو استاد ہیں نا، پھر آپ ہی بتا دیں کہ دانشور کہتے کس کو ہیں؟ جملہ توجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن، دانشور کہتے ہیں دو اچھائیاں سامنے آئیں، بندے کے سامنے دو اچھائیاں آئیں، یہ کام بھی اچھا ہے یہ کام بھی اچھا ہے، انسان اس کام کو کرے جو زیادہ اچھا ہے، یہ ہے عقل مند۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، نماز پڑھنے انسان آیا تو نماز پڑھنے آیا، فرض بھی ہے واجب بھی ہے، پہلے فرض ادا کرے واجب بعد میں، پھر واجب بھی ہے سنتیں بھی ہیں تو واجب پہلے ادا کرے سنتیں بعد میں، پھر سنتوں کے اندر موقدہ بھی ہے غیر موقدہ بھی ہے، موقدہ پہلے ادا کرے غیر موقدہ بعد میں، پھر غیر موقدہ بھی ہے ساتھ ساتھ نفل بھی ہے تو غیر موقدہ بھی ادا کرے ساتھ ساتھ نفل بھی ادا کرے، لیکن ادا کرنے میں سستی نہ کرے، الفاظ میں ہیرا پھیری نہ کرے، جیسے ہماری عادت ہے، کئیوں کی عادت ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی جلدی تلاوت قرآن کرنا، 5 دن کے بعد کہنا جی میرا قرآن ختم، 10 دن کے بعد کہنا جی میرا قرآن ختم، اور تم نے سمجھا کیا قرآن کو، کیا حاصل کیا کیا قرآن سے؟ جلدی جلدی پڑھ کے کوئی ٹرافی کو نہیں کرنی، قرآن کو اس انداز میں پڑھو جیسے اللہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پیار سے پڑھو، جیسے جیسے پڑھو گے یہ سینے کو بدلے گا، اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، دنیا کی کوئی شے دل کو نہیں بدل سکتی، حتیٰ کہ سائنس بھی جب دل کی باری آتی ہے تو فیک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے کہ دل پر سائنس کا بھی قبضہ نہیں، لیکن قرآن کا قبضہ دل پر ہے، قرآن کا قبضہ ہے تمہارے دلوں پر، جیسے آہستہ آہستہ انسان پڑھے گا دل بدلے گا، خوف خدا بھی آئے گا، عشق مصطفیٰ بھی آئے گا، تو انسان دو اچھائیاں سامنے آئے تو اچھائی جو زیادہ بہتر ہے اس کو اختیار کریں، یہ ہے عقل مندی۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسرا انداز یہ ہے اگر تیرے سامنے دو گناہ آ جائے، ایک گناہ ہو بڑا ایک ہو چھوٹا، تو فرمایا بڑا کرنا تو دور، چھوٹے سے بھی بچنا ہے، بڑا کرنا تو دور کی بات ہے چھوٹے سے بھی بچنا ہے، کہا اگر چھوٹے سے بچنے میں کامیاب ہوں گے تو یہ عقل مندی ہے، یہ ہے عقل مندی۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے جناب بڑا نفع ملے گا، اپنے مال کی انشورنس کرا دو، سیدھا سیدھا سود کھا دو، یہ انشورنس اس کا سارا مال سود کا ہے، 1 روپیہ بھی سود، رشوت سب حرام، شراب سب حرام، ماں باپ کی نافرمانی سب حرام۔ تو یہ دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں سب سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ سامنے آ جائے تو بڑا تو کرنا ہی نہیں، چھوٹے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن پھر بھی انسان خطا کار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، کرنے نہیں
ہو جاتے ہیں، بھول جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب گناہ سے بچنا، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ اور اتقو، ڈرو، یہ نکلا ہے تقوی سے، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا آسان مطلب یہ نکالیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی محفوظ رہنا، چھوٹے بھی چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے تقوی۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھے تو پتہ چلے گا تقوی ہوتا کیا ہے، تقوی ہے کیا چیز، پرہیزگاری ہے کیا چیز۔ حضرت داؤد طائی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت صاحب بتائیے، آپ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، ایک چراغ ہے میرے مصطفیٰ کی آل کے، کوئی مجھے نصیحت ہی بتا دے، کوئی نصیحت کر دے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر کہا حضرت صاحب آپ حضور کی آل ہیں اور آپ پر نصیحت کرنا لازم ہے، میں کہہ رہا ہوں نصیحت ہی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں، امام جعفر صادق خوف خدا دیکھنا، تقوی پرہیزگاری دیکھنا کس درجے کی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں تو سوچ رہا ہوں کل قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور میرے نانا میرے سامنے ہوئے اور میرے نانا نے مجھ سے پوچھا جعفر تو نے میری اتباع کرنے کا حق کیوں نہیں ادا کیا، میری اتباع کرنے کا، میری پیروی کرنے کا، میری سنتوں پر چلنے کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ میں جواب کیا دوں گا، میرے پاس اس وقت جواب کیا ہوگا؟ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، ان کے اس جملے سے سمجھ گیا یار جن کے خوف خدا کا یہ عالم ہے، وہ داؤد طائی تم کن باتوں میں پیٹ پڑے ہوئے ہو، جن کا خوف خدا یہ کہہ رہا ہے، تو لہٰذا تم بھی اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو واقعی حقیقت ہے، اللہ بھی قرآن میں ایسے لوگوں کی شان بیان کرتا ہے، سنو، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی تقوی والے انسان کی پہلی نشانی منافق نہیں ہوتا، متقی منافق نہیں ہوتا۔ منافق جتنے بھی چھان مارو وہاں سے کوئی بھی متقی نہیں ملے گا۔ متقی وہ ہوتا ہے جو پکا سچا مومن ہو۔ اور یہاں مومن کے اندر بھی یہ بات عرض کر دوں، بعض لوگ حالت منافقت میں بھی اپنے آپ کو مومن کا نام دیتے ہیں۔ دوبارہ سنو، حالت منافقت میں بھی اپنے آپ کو مومن کا نام دیتے ہیں، اور یاد رکھو مومن کو خود اپنے آپ کو مومن کہنا نہیں پڑتا۔ مومن زبان سے بھی مومن ہوتا ہے، اپنے دل سے بھی مومن ہوتا ہے، اپنے کردار سے بھی مومن ہوتا ہے۔ یاد رکھو کائنات کے اندر اس وقت جتنے مومنین ہیں سارے اہل سنت ہیں، سارے اہل سنت۔ کیوں؟ الا لا ایمان لمن لا محبت له، جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب آپ بتائیے مومن کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو دنیا سے ہر شے سے تعلق توڑ کر اپنے رب کی طرف توجہ کر لے وہ پکا مومن ہے۔ دنیا کی ہر شے سے تعلق توڑے اپنے رب سے جوڑے، فرمایا یہ پکا مومن ہے۔ بن کے دکھاؤ نا ایسے مومن۔
جن کی زبانوں سے یہ جملے ادا ہوتے ہیں یقیناً ان کی زندگی اس کے مطابق ہوتی ہے، بے عمل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والا متقی۔ اور دوسری صفت، اور اللہ کا شکر ہے ہم سب ایمان والے، سب ایمان والے، سب کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت، نبی پاک سے پیار کرنے والی ہر چیز سے ایک انسان محبت کرے تو پکا مومن۔ یقیمون الصلاۃ، متقی اس کو کہتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز کو قائم رکھے، 5 وقت کی نماز کو قائم رکھے۔ اس جملے کے اوپر بھی، اس آیت کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی دیکھا گیا یا تو قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب بھی دیکھا گیا یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی محبت تھی۔ اور آج ہمارے ہاں میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کہنے کے باوجود بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ جوانیاں گزر رہی ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، بندہ سو رہا ہے، غفلت کا شکار ہے۔ اعلیٰ حضرت غفلت سے جگانے کے لیے کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگانے جگا، ہائے غافل وہ کیا جگانے جگا، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 4 بندوں میں 4 پائی پکڑی ہوتی ہے، ایک کو اوپر لٹایا ہوتا ہے، تو ایک ادھر ہی چھوڑ کے آ گئے، 4 واپس آ گئے، ایک ادھر رہ گیا، 4 واپس۔ نمازی ہے تو پھر بھی ادھر ہے، بے نمازی ہے تو پھر بھی ادھر ہے، امیر ہے تو پھر بھی ادھر، ارے غریب ہے تو پھر بھی ادھر، دنیا میں بڑی عزتیں ہیں، بڑا نام ہے، پھر بھی قبر میں۔ اگر کوئی نام بھی نہیں ہے نا تو پھر بھی قبر میں۔ تو سوال اٹھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون عزت والا ہے، کس کا مقام دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اعلیٰ ہے؟ تو اللہ نے اس بات کا اعلان کیا خود، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ بے شک بے شک، جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے۔ اب زیادہ تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ جہالت میں؟ بالکل نہیں۔ دیکھو میں ایک لیول بناتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عزت اور عزت کی بنیاد تقویٰ، اللہ کی بارگاہ میں عزت کی بنیاد تقویٰ، تو تقوی کی بنیاد علم دین۔ تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ علم دین۔ قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، صرف اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ صرف یہ لفظ ہے انما، حصر کے لیے، صرف اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ کہتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے جاہل برابر نہیں ہے، نہ نماز میں برابر ہے، نہ دعا میں برابر ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں برابر ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، علماء میرے پاس موجود ہیں، استاد محترم جو عالم دین بھی ہیں، عالم دین بناتے بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ جب ان کے سامنے یہ سادہ قرآن پاک کھولا جائے تو ان کی نگاہ پڑھے گی بھی، سمجھے گی بھی، پڑھے گی بھی، ساتھ ساتھ سمجھے گی بھی، اور سمجھنے کے بعد مقصود تک پہنچے گی بھی۔
سمجھنے کے بعد مقصود تک پہنچے گی. پہنچنے میں سب جدا ہے. کوئی کم درجے کا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ. سب سے زیادہ جو پہنچے ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں. سب سے زیادہ اللہ کے بعد جس کا مقام وہ میرے آقا ہے. تقوی کے اندر سب سے زیادہ مقام مصطفیٰ کا ہے. اما عائشہ صدیقہ سے پوچھو تو آپ فرماتی ہیں ساری ساری رات حضور سر سجدے میں رکھتے اور رو رو کے نیچے سے زمین بھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. آنسوں سے تر ہو جاتی. اللہ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم ادبی نسرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بنا دیے. تو یقیناً یہ رو رو کے نبی پاک نے جو دریا بہائے کس لیے؟ اپنی امت کے لیے. تو علم بنیاد ہے تقوی کی، تقوی بنیاد ہے اللہ کی بارگاہ میں عزت کی. تو جس بندے کے پاس قرآن کا علم ہی نہیں ہے تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو جب تقوی ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں مقام کدھر ہے؟ تو پھر یقیناً بات یہی نکلی کہ ہمیں دنیا کی فکر ہے. ہم دنیا میں مقام بنانا چاہتے ہیں، عزت بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں اور یہی سین لے کر قبر میں جانا چاہتے ہیں. نہ، یہ نہیں چاہیے. خلیفہ منصور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا. خلیفہ منصور اس نے کہا اپنے چیلوں کو، کہا کہ امام صاحب کو پکڑ کے لاؤ، امام صاحب کو پکڑ کے لاؤ، آج میں تم کو قتل کر دوں گا. قتل کر دیا جائے گا، لے کے آؤ. دنیا والے گئے اور جا کر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے جی بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، ارادہ ناپاک ہے، آپ کو بلا رہا ہے. آپ اپنی مبارک مقام سے اٹھے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کا ارادہ غلط تھا، لیکن یہ بات بھی یاد رہے امام جعفر صادق عالم قرآن بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت والے بھی ہیں. اور یاد رکھ جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عزت بنائی ہوتی ہے اللہ اس بندے کی عزت کو دنیا والوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں ہونے دیتا، ذلیل نہیں ہونے دیتا. میرے رب نے شان بلند کیسے کی، دیکھو زندگی بدل گئی. امام جعفر صادق جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. حالانکہ اس کا ارادہ تھا سوری دینے کا، لیکن اپنی مقام سے کھڑا ہوا، اپنی مسند سے نیچے اترا اور آ کر حضرت صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا حضرت صاحب میری جگہ پر آ کے بیٹھ جائیے، میری سیٹ پر بیٹھیے، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتائیے. امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ جو اللہ کی یاد میں مگن ہو اس کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دنیا والوں کی ضرورت میں نہیں ہوتا. اور اتنی بات یاد رکھ، آئندہ سے مجھے اپنے پاس بلانا نہیں، میری یہی نیت ہے، آئندہ سے مجھے اپنے پاس نہیں بلانا. امام جعفر صادق اٹھے چلے گئے. بعد میں خلیفے سے پوچھا ہاں بھی خلیفہ صاحب تم نے تو سوری کا ارادہ کیا تھا، قتل کا ارادہ کیا تھا، اچانک تبدیلی کیسے؟ یہ اچانک تبدیلی کدھر سے آ گئی کہ تو نے ذلیل کرنا تھا، عزت کیسے دے دی؟ جملہ سننے والا خلیفہ منصور کہنے لگا کہ میں نے سوچا تھا کہ ان کو مارنا آسان ہے، اکیلے رہتے ہیں، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی بظاہر محافظ نہیں ہے، اور میں نے سوچا اکیلے ہی ہیں، مار دیا جائے، آسان ہے. لیکن ان اللہ والوں کو مارنا کوئی آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. کہا مارا اس لیے نہیں، مار کیسے سکتا تھا؟
کہ جیسے ہی امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا تھا، سانپ، بہت بڑا اژدہا، اور اس سانپ نے آواز دے کر کہا، او خلیفہ سن، اگر آج تم نے ذرا سی بھی بے ادبی کی نا تو کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، ذرا سی بھی بے ادبی ہوئی تو کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، ہر شے ختم کر کے رکھ دوں گا۔ کہا جب اتنا بڑا پیچھے سے معاملہ ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں؟ یہ ہے اللہ والے، جب اللہ کی بارگاہ میں مقام اعلیٰ ہوتا ہے تو دنیا ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی، دنیا کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ان اللہ والوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام ہوتا ہے؟ ایک بندہ وہ آپ کو کہنے لگا، جی حضرت صاحب مجھے اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، اللہ کیسا ہے، اللہ کا دیدار کروائیں۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جب اتنے الفاظ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے اور تم کون ہوتے ہو اللہ کا دیدار کرنے والے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شان دی، آپ حضور کی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کا تو لگاؤ ہی اپنے رب سے ہوتا ہے، دکھائیں اللہ کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا والوں اس کو پکڑو، رسیوں سے باندھو، دریائے دجلہ میں ڈالو، دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ ان کو باندھا، دریائے دجلہ میں ڈال دیا، غوطے آنا شروع ہوئے۔ ادھر سے امام جعفر صادق پانی سے کہنے لگے، پانی اس کو غوطے دو۔ جیسے غوطے آئے نا کافی سارے، اس کو پتہ لگ گیا کہ اب میں نے مر جانا ہے، آخری لمحات ہی ہے، پھر کہنے لگا یا اللہ تو مجھے بچا۔ آخر پہ کہنے لگا یا اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، میری مدد فرما، عاجز ہو چکا ہوں۔ امام جعفر صادق نے جب یہ کیفیت دیکھی فرمایا جلدی جلدی باہر نکالو، باہر نکالو۔ جب باہر نکالا گیا تو اس سے پوچھا جناب یہ کیوں، کیسے؟ اس نے کہا کہ جب تک تو میں دنیا والوں کو پکارتا رہا مجھے تکلیفیں آتی رہی، مصیبتوں میں ٹکا رہا، رب کی معرفت نہیں ملی کیونکہ دنیا والوں نے پکارا، اور جب میں نے خالصتاً اپنے رب کو پکارا میری حالت بدل گئی، میرا دل بدل گیا، دل کے اندر ایک سوراخ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل میں سوراخ ہو گیا۔ اب جب یہ جملہ کہا نا میرے دل میں سوراخ ہو گیا، تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اب ٹھیک ہے، اس سوراخ کی تم حفاظت کرنا، جو سوراخ ہوا ہے اس سوراخ کی حفاظت کرنا۔ یہ ہیں اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سلطان العارفین سلطان بہو بھی بڑے سونے لفظ کہتے ہیں، جے رب ملدا بندہ اچھا لباس پہن لے تو رب مل جائے گا، نہا دھو کے سامنے آ جائے تو رب ملے گا؟ نہیں، کہتے ہیں اور رب ملتا
والوں میں بیٹھنے سے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ بھی کہتا ہے میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن کی نیتیں اچھی ہیں ان میں بیٹھنے سے تمہاری نیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو جب یہ دنیا والے اس طرح کا مقام لے کر دنیا سے جاتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر میں زہر دیا گیا اور زہر سے آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ 15 رجب المرجب کا دن تھا، آپ کو وہاں جب دفن کیا گیا، اور یہ بات بھی کلیئر ہے قیامت والے دن جو جنت البقیع سے اٹھیں گے سب کے سب جنتی ہوں گے، جو بھی جنت البقیع سے اٹھیں گے سب کے سب جنتی، کنفرم ہے۔ جب یہ جنتی اٹھیں گے تو کیا ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا؟ قیامت کا دن تو بڑا خوف زدہ ہے، سورہ حج کے شروع میں ہے۔ قیامت والا دن اتنا خوف زدہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت بھی اس وقت ہو، خوف کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا، اتنا خوف۔ اور ایک مقام میں رب کہتا ہے ایسا لگے گا جیسے دل پھٹ کر باہر آئے گا، ایسے پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ لیکن سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا؟ نہ، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ سورہ زمر 24واں پارہ، یہ آیت مقدسہ پڑھتا ہوں، ذرا دل کو تھام کر سننا۔ کیا مقام ہے ان متقی لوگوں کا؟ جس دن خوف ہوگا اس دن ان کو خوف نہیں ہوگا، بلکہ مقام کیا ملے گا؟ آیت نمبر اس میں 73، آیت نمبر کون سی ہے؟ 73۔ سورت کون سی ہے؟ زمر۔ سب بولیے کون سی سورت ہے؟ زمر۔ زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت۔ قیامت والا دن گروہ در گروہ دنیا قبروں سے نکلے گی، جماعتیں بن کر آئیں گی، اور ساری جماعتیں ایمان والوں کی بھی نہیں ہوں گی اور ساری جماعتیں کافروں کی بھی نہیں ہوں گی۔ کئی خوش نصیب ہوں گے، کئی بدبخت ہوں گے، لیکن خوش نصیبوں کا ذکر کرتا ہوں سورہ زمر میں آیت نمبر 73۔ اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو لوگ دنیا میں اپنے رب کے خوف سے زندگی گزار چکے، خوف خدا والے، متقی، پرہیزگار آدمی، گناہوں سے بچنے والے، نمازیں قائم رکھنے والے، جب قیامت والا دن آئیں گے سیقا، ان کو چلایا جائے گا، کہا جائے گا چلو بھائی کدھر؟ ادھر جنت، جنت کی طرف۔ ان کو کدھر چلایا جائے گا؟ جنت کی طرف۔ تو ظاہری بات ہے جو جنت کی طرف جائے گا اس کو خوف نہیں ہوگا، وہ تو خوشی خوشی ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گروہ کی شکل میں۔ تو مجھے ذرا بتاؤ امام جعفر صادق بھی ہوں گے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق بھی اتر ہی ہوں گے، اسی گروہ میں شامل ہوں گے جو گروہ جنتی ہے، اور جو ان کی سیرت کو پڑھ کر زندگی گزارے اللہ ان کے صدقے اس کو بھی جنتی گروہ میں شامل کرے گا۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اچھوں کے نقش قدم پر چلنے سے انسان اچھا ہو جاتا ہے، اور جو اہل بیت ہے وہ تو ہیں ہی اچھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سارے نسب قیامت والے دن ختم، سارے نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، میرا نسب ختم نہیں ہوگا، اور امام جعفر صادق مصطفیٰ کے نسب والے ہیں، نبی پاک کے نسب والے۔ حالت یہ ہے جنت کی طرف چلایا جائے گا زمرہ، گروہوں کی شکل میں۔ جب ایک طرف سے غوث پاک، دوسری طرف سے خواجہ صاحب، تیسری طرف سے داتا صاحب، ایک طرف سے احمد رضا، اور ایک طرف محدث اعظم بھی ہو گئے، یہ سارے عاشقان رسول جب آ رہے ہوں گے قیامت والے دن صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے، اور امید ہے، امید رکھنی بھی چاہیے، امید پہ تو ہم زندگی گزارتے ہیں
کہ ان کا نام لے کر ہمیں بھی چلو حکم ہو ہی جائے گا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو. آج ان کے نقشے قدم پر زندگی گزارتے رہو، ان کا نام لیتے رہو. قیامت والے دن کبھی کہہ ہی دیں گے کہ یہ ہمارا نام لیتا تھا، ان کو بھی ہمارے ساتھ لے چلو. وہ ہمیں بھولتے نہیں، تم ان کو نہ بلاؤ. وہ نہیں بھولتے. بڑی شان ہے ان کی یار، جن کی نسل کے اندر غوث اعظم کا یہ مقام ہے. آپ فرماتے ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں نہ چلا جائے. جب نسب کے اندر جو نیچے سے نیچے والوں کا یہ مقام ہے، تو امام جعفر صادق کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے والد محترم امام باقر کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے والد محترم امام زین العابدین کا کیا درجہ ہوگا؟ اور ان کے والد محترم امام حسین کا درجہ کیا ہوگا؟ اور ان کے والد محترم علی اور مرتضیٰ کا درجہ کیا ہوگا؟ کیسا گروہ ہے یہ؟ جنتی گروہ ہے یہ، جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. آگے استقبال کرنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے، اور آگے اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب جنت کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابہا، استقبال کے لیے سارے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور فرشتے بھلا کیا کہیں گے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جو جنت کے دروازے پر رضوان جنت ہے، جنت کا دربان فرشتہ رضوان جنت کہیں گے ویلکم، تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، زندگی بڑی اچھی گزاری، آؤ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، آج جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہ جنت ایسی ہے خالدین، داخل ہونے کے بعد واپس نہیں آنا، ادھر ہی رہنا. نہ دھوپ، نہ گرمی، نہ کپڑے میلے ہوں گے، نہ قضائے حاجت ہوگی، نہ بیماری، نہ کوئی غم، نہ تکلیف، حتیٰ کی مصیبت سے پاک، حتیٰ کہ مشقت بھی نہیں. پانی اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھا کر 80,000 خادم ارد گرد پھر رہے ہوں گے. 80,000 ارد گرد پھر رہے ہوں گے، ہر امتی کو ملیں گے. جنت کتنی وسیع ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے آقا فرماتے ہیں دل پر انسان کے وہ گمان بھی نہیں گزرا جنت ہے کیسی. دل پر یہ گمان بھی نہیں کسی کا گزرا ہوگا جنت ہے کیسی. اور پھر لاجواب نہیں کہ عام سا امتی ہے، 80,000 اس کے خادم. کبھی کہیں گے پانی چاہیے یا دودھ چاہیے یا شراب چاہیے یا شہد. سورہ محمد میں 4 طرح کا ذکر ہے، انہار من ماء، انہار من لبن، انہار من عسل، انہار من خمر. شراب بھی ہے، شہد بھی ہے، پانی بھی ہے، اور دودھ بھی ہے. ارد گرد پھر رہے ہوں گے، مشقت ہے ہی نہیں. اور فرشتے کہیں گے خالدین، اور تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تو اللہ سے التجا ہے کہ خالق کائنات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی اپنے متقی لوگوں میں شامل فرمائے، اور ان کے تقوی سے ہمیں بھی غافر حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام.